پیپلز پارٹی کے بانی رکن آصف ہاشمی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی آئین کے مطابق 27ویں ترمیم کی شقوں پر ہی حمایت کرے گی. جن شقوں پر اتفاق نہ ہوا وہ CEC کی میٹنگ میں زیر بحث لائی جائیں گی. موجودہ پیپلز پارٹی اور بھٹو کی پارٹی میں بہت فرق ہے. گورنر پنجاب کا پارٹی کو پنجاب میں فعال کرنے کی کوشش کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مزید جانتے ہیں شیخ عمر دراز سے. جی عمر، اپڈیٹ کیجیے گا. آج بالکل 2024 کے الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی اور جو کہ اپنی جو میعاد ہے وہ پوری کر رہی ہے. 2 سال تقریباً ہوئے چاہ رہے ہیں اس حکومت کو. مختلف مراحل پہ جو ہے وہ کام بھی ہوا. 26ویں آئینی ترمیم بھی ہوئی. اب 27ویں آئینی ترمیم کی بھی جو ہے وہ باز گشت ملک میں جاری ہے. اس کے حوالے سے میٹنگز کا آغاز بھی ہو چکا ہے. گزشتہ روز جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی CEC کی جو ہے وہ اجلاس ہوا جس میں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے وہ گفت و شنید کی گئی، تبادلہ خیال کیا گیا، آئینی ماہرین سے رائے لی گئی. میرے ساتھ اس وقت پیپلز پارٹی کے بانی ممبر آصف ہاشمی صاحب جو کہ سابق چیئرمین ہیں محکمہ اوقاف کے اور سینئر ترین رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ ان سے پوچھتے ہیں، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، کیا کہنا چاہیں گے پیپلز پارٹی کی حکومت میں جو ہے وہ اس کی اتحادیہ گو کہ پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ جو حکومت میں وہ شامل نہیں ہے لیکن اتحادی تو ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ اب 26ویں ترمیم کا آپ نے دیکھا جو کچھ اس کے مطابق ہوا، اب 27ویں ترمیم کی بازگشت آپ سن رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، ترامیم تو ہوتی رہتی ہیں. ترامیم تو شہید بھٹو کے وقت میں بھی ہوئی تھیں اور اس وقت بھی ہم نے جو ہماری پارٹی تھی اس پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو تھی اس میں ہی رکھ کے اور منظوری لی گئی تھی. تو اب بھی جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ایک جمہوری پارٹی کے لیے سب سے بڑی ضروری یہ ہوتا ہے کہ اپنی پارٹی سے مشورہ کرے، اس کے اندر کوئی اچھی چیزیں پتہ لگیں، کوئی بری چیز اس کی پتہ لگیں. تو یہ بہت اچھا اقدام ہے بلاول بھٹو صاحب کا، چیئرمین کا ہمارے، کہ انہوں نے اس چیز کو رکھا کمیٹی کے اندر اور کمیٹی نے ایک چیز کی تو منظوری دے دی ابھی تک. جب آپ سینٹر پہ بات کر رہا ہوں تو اس وقت تو باقی چیزوں کو دوبارہ انہوں نے اس کو چیک کرنا ہے اور بات کرنی ہے. تو جتنی وہ CEC ہمیں اجازت دے گی وہ اس چیز کو ہم مان لیں گے اور باقی چیز جو ہے نا وہ ہم اس کے امینڈمنٹ کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ بتائیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم جب منظور ہوئی تو بلاول بھٹو زرداری نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا. تمام جو اپوزیشن رہنما تھے، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کے گھر بھی وہ متعدد بار گئے اور اس کی جو ہے وہ منظوری کے لیے انہوں نے کافی کوششیں کی. کیا سمجھتے ہیں آئینی جو عدالت کا کہا جا رہا ہے اس 27ویں ترمیم میں کہ ایک آئینی عدالت بنائی جائے اور اس میں یہ بھی میڈیا میں رپورٹس ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو کہ سابق چیف جسٹس ہیں ان کو جو ہے وہ آئینی عدالت کا سربراہ بنایا جائے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو آئینی عدالت بنے گی ان کے لیے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس آئینی عدالت کے جسٹس جو ہے وہ بنے؟ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں، یہ تو مفروضوں پہ بات ہے نا، یہ تو مفروضوں پہ، اس پہ تو نہ آپ میٹنگ کر سکتے ہیں، نہ آپ بات کر سکتے ہیں، نہ آپ سوچ سکتے ہیں، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نہیں بننا چاہیے. یہ تو جب اس طرف کی بات آئے گی کہ کون بنے گا، پہلی تو بات یہ ہے کہ آیا وہ منظور ہے کہ نہیں منظور. اگر وہ ہماری پارٹی کی CEC کو ساروں کو وہ منظور ہے کہ جی ٹھیک ہے آئینی یہ والی ترمیم ہو جائے تو پھر بعد میں دیکھا جائے گا، یا ان آفیشلی طور پہ بات کی جائے گی کہ سر ایسا نہ ہو کہ اس بندے کو بنا رہے ہوں اسے ہماری رسپیکٹ میں کمی آئے گی، اس سے لوگ سوچیں گے اس کے لیے کیا ہے تو یہ نہ کریں. تو میں نہیں سوچتا کہ پہلے سے ہمیں یہ مفروضوں پہ یا جان کے جو ان کے مخالف لوگ ہیں کہ پہلے سے اس کا نام چلا دیں تاکہ اس کی مخالفت ہو جائے. تو میرے خیال میں یہ اسی طرح کی بات ہوگی. اس میں کوئی کسی کو ہمارے کون سے کو انکل رکھتا ہے پارٹی کا، یا اور نون والوں کا وہ انکل لگتا ہے، یا کون سا اس نے کو ہمارے لیے کوئی اچھا کام کر دیے ہیں کہ جو ہم کہیں کہ جی بڑے اچھے کام کیے جس کی بنا پہ. یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہو سکتی ہے کسی صورت میں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے تو ذوالفقار علی بھٹو کا دور دیکھا، آپ کو کا فاؤنڈر ممبر ہیں، اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا آپ نے دور دیکھا، اب آصف علی زرداری اور ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری کا آپ دور دیکھ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ پیپلز پارٹی ہے، کیا جو ویژن تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، جو ویژن تھا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا، یہ اس ویژن کے مطابق چل رہی ہیں یا پھر اپنی منزل سے تھوڑا ہٹ گئی؟ لیکن جی شہید بھٹو کے ساتھ صرف میں نے کام نہیں کیا بلکہ بھٹو صاحب تو مجھے ہر ملک میں اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے.
امریکا، کینیڈا، سویڈن، اٹلی، جرمنی، فرانس وغیرہ جدھر بھی وہ گئے ہیں. صرف چائنا میں وہ کیونکہ پیسنجر کے ساتھ جا رہے تھے لے کے اس کو، تو انہوں نے بتایا تھا، اور ایران میں کوئی وجہ تھی الیکشن سے پہلے وہ گئے تھے. تو جہاں تک بات ہے ان کے اس زمانے کی اور آج کل میں بے انتہا فرق ہے جی. ڈیفینیٹلی شہید بھٹو ایک ایک چیز کو چیک کرتے تھے، سب کچھ تھی، پر وجہ کیا تھی؟ جب ہمارے پاس پاور بھی تو تھی نا، 2/3 میجورٹی بھی تو تھی نا، پھر بھی شہید بھٹو فیصلہ کرتے تھے. مفتی محمود ولی خان اور مولانا نورانی اور پروفیسر غفور، اور ایون وہ تو چلے جاتے تھے مولانا مودودی صاحب کے گھر پہ، پیر پگاڑے کو وہ پی سی میں جگہ دے دے کے تو ادھر مل لیتے تھے. یعنی جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ صلاح مشورے سے ہوتا تھا اس زمانے میں بھی. اور ابھی کا جو بات ہے، ابھی دیکھیں نا، جب آپ کے پاس اتنی پاور نہ ہو، آپ کے پاس ایسا اختیار نہ ہو کہ جس میں آپ ایک ڈیسیجن لے سکیں، تو پھر آپ کو جب مفاہمت اور صلاح مشورہ اور یہ اس کے ساتھ چلنا ہو تو ڈیفینیٹلی اس کے تو قریب سے بھی نہیں پھر پہنچتے. آصف زرداری صاحب بڑے ذہین ہیں، بڑا زبردست قسم سے سوچ رکھتے ہیں کہ اس چھوٹے اس معاملات کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں. اب اگر یہ حکومت میں نہ آتے یا حکومت نہ بنتی تو کیا تھا پھر؟ گورنمنٹ اسمبلیاں ٹوٹتی، پھر مارشل لا لگ جاتی، مارشل لگ جاتی، یا کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جاتی، وہ بھی تو پاپٹ ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ سوچتے ہوئے یہ والی حکومت کو لیا. تو لازمی بات ہے، میں تو اس کا موازنہ ان کے قریب ترین بھی نہیں کرتا، میں تو سوچتا بھی نہیں ہوں کہ سوچا بھی جائے کہ وہ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے جب شہید بھٹو کا جلسہ ہوتا تھا تو ہر گلی سے پیدل لوگ جا رہے ہوتے تھے موچی دروازے کو، ہر گلی سے جا رہے ہیں، ادھر سے جا رہے ہیں، ادھر سے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. وہ والی چیز ابھی ہے نہیں، اور وہ جب بھی آئے گی کہ اب ہم اپنا پیپل پارٹی والے اپنا کام شروع کریں. پیپل پارٹی کی جو ہمارے صوبوں کے صدور ہیں وہ کچی آبادیوں میں جائیں، کچی آبادی والوں کو بلائیں، ان کے سکیں. ہمارے جو یو سیز کے صدر ہیں پیپل پارٹی کے، ایک ایم این اے کے انڈر میں 20-23 کے قریب ایک یو سی کے صدر بنتے ہیں، اور ایک صدر کے نیچے 10-10 12-12 کا جنرل سیکرٹری، وائس پریزیڈنٹ، یہ تو ہوتے ہیں. ان کو بلائیں، ان سے ملیں، ان سے معلومات کریں کہ آپ کو کیا پرابلمس ہیں، آپ کے حلقے میں کیا ہے. بجلی نہیں ہے، ٹرانسفارمر چلا ہوا ہے، کہیں کچی پان ہے، سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، بچہ اسکول داخل نہیں ہو رہا، کوئی بیمار ہے، قریب ہسپتال نہیں ہے، کوئی ایمبولینس کا انتظام نہیں ہے. جب ہم یہ والی چیزیں لوگوں سے پتہ کریں گے، سب کچھ ہوگا تو پھر ہی کام ہوگا. اس میں تھوڑا سا ہم لیگ کر رہے ہیں. باقی جہاں تک ہے ہماری جتنی سیٹیں ہم نے حاصل کریں سندھ سے اور دوسرے سے، تو وہ جو چیز ہمیں پنجاب میں کرنی پڑے گی، ہمیں پنجاب میں ایکسٹرا آرڈنری محنت کرنی پڑے گی. ہم ان سے کہیں درجے اچھے ہیں. یہ کچی آبادیاں ہمارے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہیں. یہ جو غریب لوگوں کو جو اب شہید بھٹو نے اللہ کے فضل سے ان کو پاور دی تھی اس زمانے میں کہ یہ غریب اور امیر کا مقابلہ ہوا تھا، تو غریب پہلے جب سائیکل پہ لگ جاتی تھی کسی گاڑی کو تو سائیکل والے کا بھرکس نکال دیتے تھے، اور جب بھٹو کی شہید کی حکومت آئی تو سائیکل گاڑی کو لگتی تھی تو گاڑی والا بھاگ جاتا تھا کہ کہیں لوگ مجھے ماریں گے پکڑ کے. اس لیے کہ ان کے اوپر ایک وہ آ گئی تھی کہ ہم غریب تو ضرور ہیں لیکن ہم کسی سے کم نہیں ہیں. تو یہ چیزیں جو ہوئیں اور ہم نے کی، یا وہی سب کچھ دیا ہوا ہے. آج آپ ہم یوم استحکام بناتے ہیں، یہ شہید بھٹو کا دیا ہوا ہی تو ایٹم بم ہے نا، جس کا ہم یہ اس کو یوم تکبیر جو مناتے ہیں. جی ہاں، یوم تکبیر، سوری میرے جی. تو ہمیں وہ چیزیں جو ہم نے اس زمانے میں کی ہیں، ہم اگر دوبارہ سوچیں، ہم تھوڑی سی محنت کریں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گے. کیونکہ جو ہمارے لوگ جیت رہے ہیں، جو ہمارے اوپوننٹ ہیں، وہ ہمارے سے کسی صورت بھی اچھے نہیں ہیں، سوائے ہمیں صرف ایک دفعہ تھوڑی سی محنت. سب یہ نوجوانوں کی جو ہے وہ رجحان بہت کم دکھائی دے رہا ہے. اب جب بھی آپ کا کوئی جلسہ لاہور میں یا پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں زیادہ تر جو کہ سینئر سٹیزنز ہیں جنہوں نے بھٹو کا دور دیکھا ہوا ہے، وہ تو ان سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، لیکن نوجوانوں کا رجحان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ کہاں جو ہے وہ خرابی پیدا ہوئی جس کی وجہ سے نوجوان بھٹو کے نظریے کے ساتھ دکھائی نہیں دے رہا؟ جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سردار سلیم حیدر خان جب سے گورنر پنجاب بنے ہیں، ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ گورنر ہاؤس کے دروازے جو ہیں وہ عام عوام کے لیے کھلے ہیں، اور وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو جو ہے دوبارہ جو ہے وہ فعال کریں. اس پہ کیا کہنا چاہیں؟
ایز فار ایز جو گورنر صاحب ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے ان کے پاس وہ کچھ ہے وہ اپنی طرف کی سے پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن کوشش کے لیے کوئی جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ تو گورنر صاحب نے کبھی یو سی کے صدر تو نہیں نہ بلایا اپنے پاس. گورنر صاحب نے تو نہیں کہا کتنے ایم این اے لاہور کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، 20 ہیں، 23 ایم این اے، 14 ایم این اے، 13 ایم این اے جو ان کے وہ بلائیں دوسروں. کیونکہ بیسکلی گورنر جو ہوتا ہے پنجاب کا وہ نان پولیٹیکل ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے جتنی ان کے پاس وہ ہے اس سے زیادہ محنت کی ہے، اتنے زیادہ لوگوں کو ملے ہیں. ناممکن ہوتا ہے اتنا کام کرنا جتنا ہمارے پنجاب کے گورنر کر رہے ہیں. لیکن جو آپ نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں، ابھی آپ نے یہ خیال کیا ہوگا، میں نے تو یہ خیال کیا کہ جب میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں، جلسے میں جاتا ہوں، تو مجھے تو سارے ینگ لڑکے اور وغیرہ لوگ نظر آتے ہیں. اور میں یہی سوچتا ہوں کہ لوگ تو کہتے ہیں یہ سارے ینگ ایک اور دوسری پارٹی میں چلے گئے ہیں، تیسری جو پارٹی ہے ہماری اس میں چلے گئے ہیں، تو یہ تو سب ادھر نظر آ رہے ہیں مجھے. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ تو سارے ادھر مجھے نظر آ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم ان کو موبلائز کرنا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہم ان کو موبلائز کرنا ہے. ہم نے ان کو اب جیسے لوکل باڈیز کے الیکشن آ رہے ہیں، ہمیں ینگ لڑکوں کو ٹکٹ دے دینی چاہیے. ہم کو ان کو بتانا چاہیے کہ آپ لڑیں، ہار جائیں تو کوئی بات نہیں، سیاست میں تو ہار جیت رہتی ہے. اور اس سے یہ ہوگا کہ ینگسٹر جب ایک ینگس ہوگا تو وہ ینگسٹرز کو ہی ساتھ لائے گا، اس کے لیے اس کی عمر کے لڑکے، یونیورسٹی کے لڑکے اس کے لیے کام کریں گے، سارا کچھ ہوگا. تو ہم اس کو اگر آپ کے سوچ کے مطابق، اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے پہ وہ کم ہو گئے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ یہ بہترین طریقہ ہے. یا آ گئے ہیں الیکشن، اپریل تک الیکشن آ جائیں گے تو وہ ہو جائے گا. ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ بلدیاتی الیکشن قریب ہیں، اب پیپلز پارٹی اس کے لیے جو ہے وہ ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے. آپ کے جو پنجاب میں سیکٹری، لاہور میں سیکریٹریٹ ہے، وہاں پہ آئے دن میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. آپ کا ماشاءاللہ بھٹو صاحب کے ساتھ آپ نے کام کیا، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ آپ نے کام کیا، بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسی ذمہ داری نہیں دی جا رہی جس سے، کیونکہ جس طرح آپ نے پارٹی کو دیکھا ہے، جس طرح آپ چلا سکتے ہیں، اگر آپ کو ذمہ داری دی جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی پنجاب خصوصاً لاہور میں جو ہے وہ پوزیشن بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی انڈسپل میرے زبان لفظ نہیں نکلتا، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوتا کہ جس کے بغیر کام نہ ہو سکے. تو جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کی بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ محنت کریں اور کام کریں. میں تو اگر کوئی کام کے لیے سوچتا ہوں تو کیونکہ میرے پاس ایکسپیرینس ہے، میرے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہے. ہم نے کچی آبادیاں بنائی ہیں، ہم نے یہ جو ٹاؤن شپ کے کوارٹرز بنائے، پھر ہم نے ادھر کمرشل پلاٹ دیے، فیکٹریاں بنائی تاکہ لوگ جائیں، پھر شہید بھٹو نے ادھر کے لیے والوو بسز دیں، وہ سب میرے ذریعے وہ کام ہوتا تھا. تو مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے، دیکھیں مجھے تو بہت بڑے بڑے عہدے اس پارٹی میں ملے ہیں ساری زندگی سے. ابھی لیٹسٹ بھی جب حکومت تھی پہلی تو مجھے چیئرمین ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ بنایا گیا تھا. پھر مجھے ستارہ امتیاز بھی اس میں انہوں نے مجھے دیا. پھر انڈیا کا جو سب سے بڑا گرودوارے کا میں نے افتتاح کرنے گیا تو ادھر بھی مجھے ایوارڈس ملے. تو خیر میں تو اپنے ملک کے ایوارڈ کی بات کرتا ہوں. اب یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کو مجھے کس جگہ پہ وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ مجھ سے کام لینا چاہیے. میں تو حاضر ہوں. میں تو پارٹی کی خلاف ورزی آج تک ڈسپلن کی نہیں کی. آپ یہ سوچیں میں بچہ سا تھا جب فلیٹیز میں بیٹھ کے چیئرمین صاحب کے وہ نوٹ کرتا تھا. نہ تو یہ موبائل تھے نہ کچھ، وہاں سے آپریٹر فون کرتا تھا، آپریٹر کے پاس یہ پی ٹی سی ایل والا فون پہ ادھر جاتا تھا، پھر ادھر اٹھاتے، پھر اٹھا کے پھر لکھتے تھے. ہم میٹنگ دوسرے کمرے میں ہوتے تھے تو اس میں پھر ان کو بتانا کہ یہ والا فون آیا، یہ ہے. اس وقت سے شروع ہوا. اور جتنی چیزیں میں شہید بھٹو کو نزدیک سے دیکھا اور سوچا ہے، بہت کم پارٹی کے لوگ، اب تو خیر ایک بھی نہیں ہے جو ان میں سے ہو. مثال کے طور پہ میں جب سیکھا کیسے کہ ایک دن میں نے شہید بھٹو کو کہا کہ سر، اور اس دن مجھے پتہ لگا کہ خوش آمد اچھی چیز نہیں ہوتی، خوش آمد نہیں کرنی چاہیے. میں نے ان کو کہا کہ سر یہ جو ہم شیخ زاید ہسپتال بنا رہے ہیں، وہ شیخ زاید پیسے دے کے کہہ رہا تھا میں بنا دیتا ہوں، تو ہم یہ اس کو ادھر کر لیتے ہیں تھوڑا سا دوسری سائڈ پہ، کیونکہ آپ کے حلقے میں آ جائے گا تو آپ کہیں گے میں نے اپنے حلقے میں ہسپتال بنایا، آ کے اس لوگوں کو ہم خوش کر سکیں گے. تو ان کا میری طرف بڑے دو دفعہ دیکھا. یہ میں کینیڈا میں ان سے بات کر رہا تھا تو مجھے کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ پاکستان میں کون سا حلقہ ہے جو میرا نہیں ہے؟ کوئی ایسا حلقہ ہے جو میرا نہیں ہے؟ یہ سارے حلقے میرے ہیں. جہاں بھی ہسپتال بنے گا وہ تو ملک میں بنے گا، اور ملک جو ہے وہ ہمارا ہے، اور میں اس کا پرائم منسٹر ہوں. تو اس دن کے بعد مجھے یہ سمجھ آئی کہ ایک تو زیادہ سوچ کے بولنا چاہیے اور
خوشامد نہیں کرنی چاہیے تھوڑی سی، جس کی بنا پہ مجھے پھر اس دن کے بعد میں نے نہیں کی کسی کی خوشامد، جی مجھے سمجھ آ گئی بات کی. جی بالکل، جیسا کہ آصف ہاشمی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو ان کی CEC کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہی ان کا کہنا ہے کہ بہتر جو ہے وہ بیانیہ بنے گا. ان کا کہنا ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو چیزیں ملک کے لیے بہتر ہیں اس کے لیے ہم جو ہیں وہ 27ویں ترمیم میں خامی بھریں، اور جو چیزیں نہیں بہتر اس کے لیے ترمیم کی جو ہے وہ درخواست کی جائے گی. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مفروضوں پہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ آئینی عدالت کا جو ہے وہ سربراہ بنایا جائے گا. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت سنہری دور تھا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے ان کے جی ٹھیک ہے، پاس عمر دراز آپ کا بہت شکریہ.